کیا حال چال ہے دوستوں؟ جیسے آپ جانتے ہیں مفتی یاسر صاحب کی لاجک 101 کی کلاس جو سیشن ہو رہے تھے اس کے رسپانس میں نے ایک دو ریئیکشن ویڈیوز بنائی ہیں، تو اب مجھے لگتا ہے کہ اب انہوں نے اور دو ویڈیوز لاجک پہ بنائی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان لاجک کا جنازہ اٹھ چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیسکلی چینل پہ ایکسپلین کر دیا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں لاجک کا۔ تو چلیں جلدی سے اس کے اوپر تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں، اور پھر میں آگے پھر لنک شیئر کر دوں گا، پھر بات کریں گے دوسری چیزوں پہ۔ تو سب سے پہلے ان کی یہ لیٹسٹ جو ویڈیو آئی ہے لاجک کے اوپر، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور آپ سے شیئر کر کے میں دیکھتا ہوں کہ بھئی انہوں نے کیا بولا۔ جیسے آپ کو پتا ہے 4 اصول انہوں نے دے دیے تھے۔ پہلی لاجک 101 پارٹ 1 پہ میں نے رسپونڈ کیا تھا، پھر پارٹ 2 پہ۔ اب انہوں نے تیسری ویڈیو بنائی ہے پارٹ 3، جس میں رول نمبر 5 اور 6 ہے، اور پھر ایک اور ویڈیو بنائی ہے پارٹ 4 جس میں رول نمبر 7 ہے۔ تو میں اب ہر ایک ویڈیو پہ ایک ایک سیشن کرنے میں آئی تھنک یہ بس ایک فائنل ریویو دے دوں گا۔ اگر انہوں نے 7 کے بعد کوئی اور رول دیا تو میں بھی دیکھا جائے گا، لیکن 5 6 اور 7 کو ملا کے اس کا میں ایک ریویو رسپانس دے دیتا ہوں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ ہم لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز کو رسپونڈ کر رہے ہیں۔ تو لیٹس سی، اگر میں آپ کو بولوں جو سب سے لیٹسٹ ہے انہوں نے کیا بتایا ہے اپنی ویڈیو کے اندر، تو یہ سنیں۔ ادھر سے چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ان کی لاجک 101 کی ویڈیو کے اوپر۔ ہے وہ ہے شروع میں لاجک 101، اور اچھی بات ہے کہ کچھ مرتدین اور ملحدین حضرات بھی ہم سے لاجک سیکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے اگر لاجک سیکھی نا تو پھر مسئلہ ہی ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی جو یہ لاجک ہے صرف بہت ہی خصوصی طور پہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، جیسے آپ ابھی آگے سمجھائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا اصول و پرنسپل کے لحاظ سے اگر اس طرح لاجک استعمال کی جائے تو سائنس کہیں بڑھ ہی نہیں سکتی، کوئی بھی اور چیزیں آگے بڑھ نہیں سکتی اگر آپ نے جو اصول بتائے ہیں اس کے مطابق چلا جائے۔ کیونکہ لیکن چلیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ سے سیکھ رہے ہیں تو چلیں کہہ سکتے ہیں ہاں تھوڑا بہت سیکھ رہے ہیں آپ سے کہ بھائی اپنا بنیاد کس طرح بنانی چاہیے۔ اور اپنی ہماری اس لاجک کا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایک چیز جب وہ کرٹیسائز کریں تو میں ایک چیز ان کے گوشے گزار کرانا چاہوں، اور وہ یہ کہ آپ کا کرٹیسزم ویلکم ہے ڈیفینیٹلی، تھینک یو ویری مچ، اپریشیٹ اٹ۔ اور ظاہر ہے کہ ہم اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں یہاں پر تو وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں پبلک پلیٹ فارم پر آ کر کے کسی کو اگر وہ صحیح لگ رہی ہے، ریشنل لگ رہی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے، اور اگر کسی کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہ لفظ کسی کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اس میں غلطیاں جو ہیں وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ وہ کرٹیسائز کرنا چاہتا ہے تو کرٹیسائز کرے۔ کرٹیسزم کے وقت ایک چیز کا خیال رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی یہ پرنسپلز پیش کرتے ہیں، اچھا، وہ یہ ابھی بولنے لگے کہ باقی سارے پرنسپل کو ملا کے دیکھا جائے، یہ نہیں ہو کہ ایک پرنسپل کو لو اور اس کو اٹھا لو، کیونکہ باقی کے پرنسپلوں کو بھی ساتھ ملا کے دیکھو گے تو زیادہ سمجھ آئے گا۔ تو یہ بیسکلی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ کیا ہے ان کے ان پرنسپلس کے بارے میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ لیٹس سے سیدھا میں ان کی بس اس پوائنٹ پہ جاتا ہوں، یہ دیکھیں۔ اب ہم اس کو مذہبی کانٹیکس میں لے کر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر صادق ہیں، یعنی جو خبر دینے میں سچے ہیں، صادق و امین ہیں، اور یہ ایک الگ ضابطہ جو مخبر صادق ہیں وہ خبر دینے میں سچے ہیں۔ ہے، اس کے لیے ایک الگ دلیل ہوگی کبھی یہ کیسے جو خبر دینے میں سچے ہیں، صادق و امین ہیں، اور یہ ایک الگ ضابطہ ہے، اس کے لیے ایک الگ دلیل ہوگی کبھی یہ کیسے ثابت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور امانت دار ہیں، صادق و امین ہیں، اس کے لیے ایک الگ دلیل ہے۔ لیکن فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ مان کر کے سب اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہے۔ یہ دیکھیں سب سے بڑا اس پورے لاجک کے سسٹم کے اندر جو آپ نے غلطی کی ہے وہ یہاں سے ہوئی ہے۔
کہ آپ نے یہ دوبارہ سے غور سے سنیں، یہ پورا لاجک کا جو سیشن ہے 1 2 3 اصول تو بالکل ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے یہ بیسک اصول ہے، لاجک کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، ریشنالٹی میں، یہ وہ اصول کا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے ان اصولوں کو کس تختی پہ رکھا ہے، کس بنیاد پہ رکھا ہے، سب سے بڑا مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے جو بنیاد بنا لی ہے اس وہ بنیاد ہی آپ نے ثابت نہیں کی کہ وہ بنیاد ریلائبل بنیاد ہے۔ آپ نے بولا ہے یہ اور سنیں، انہوں جو خبر دینے میں سچے ہیں سارے، کہ جس کا ہونا ممکن ہو، جو ممکن الوجود ہو، جو پاسبل ایگزسٹنٹ، کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اب ہم اس کو مذہبی کانٹیکس میں لے کر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر صادق ہیں، یعنی جو خبر دینے میں سچے ہیں، صادق و امین ہیں، اور یہ ایک الگ ضابطہ ہے، اس کے لیے ایک الگ دلیل ہوگی کبھی یہ کیسے ثابت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور امانت دار ہیں، صادق و امین ہیں، اس کے لیے ایک الگ دلیل ہے۔ لیکن فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ مان کر کے سب اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں، اور انہوں نے یہ مان کے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے بولا یہ مانتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ وہ صادق و امین ہے، لیکن یہ تو صرف مسلمان مانتے ہیں۔ اگر آپ سے میں صرف یہ بیسک چیز ہی شیئر کروں، یہ دیکھیں مسلمان، میں نے لکھا کتنے مسلمان ہیں دنیا میں، 1.8 بلین پیپل، ٹھیک ہے، اگر 1.8 بلین پیپل، کیونکہ یہ والی بات ماننا کہ حضرت محمد سچے تھے اور وہ سچ بول رہے تھے، یہ صرف مسلمان مانتے ہیں۔ کیوں؟ آپ بولو گے نہیں نہیں کرسچن بھی کہتے ہیں وہ پروفٹ تھے اور دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں، نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ لاجک۔ اب آپ دیکھو لاجک اس میں استعمال کریں تو مسئلہ ہو جائے گا۔ بائی لاجک اگر آپ مان لو کہ حضرت محمد سچ بول رہے تھے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ سچ بول رہے تھے اور آپ نے یہ مان لیا کہ وہ سچے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور دوسرے کوئی بھی مذہب سچے نہیں ہے، کیونکہ اسلام اپنے علاوہ سارے مذہبوں کی نفی کرتا ہے۔ تو جس نے بھی یہ مان لیا کہ حضرت محمد سچ بول رہے تھے، بائی ڈیفالٹ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو وہ اپنے مذہب کا نہیں رہا۔ تو یہ کہنا کہ بھئی کرسچن بھی مان لیتے ہیں کہ بھئی حضرت محمد پروفٹ تھے، یا دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہاں بھئی وہ ہسٹوریکل فگر تھے، ان کے ماننے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ اگری کر رہے ہیں کہ وہ پروفٹ تھے، کیونکہ اگر انہوں نے اس بات کو مان لیا پروفٹ ہونے کے بیس کے اوپر کہ ان پہ وحی نازل ہوتی تھی اور وہ اللہ سے گفتگو کرتے تھے اور وہ سچ بول رہے ہیں، تو پھر بائی ڈیفالٹ وہ مسلمان ہو گئے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں حضور سچے ہیں، تو یہ کانٹرڈکشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لحاظ سے صرف اس چیز کو ماننا کہ حضور نے جو بولا ہے، کیونکہ حضور نے بولا میں فرشتوں سے باتیں کرتا ہوں، یہ کون مانے گا؟ صرف وہ لوگ جو مسلمان ہیں، کیونکہ اگر کوئی اور مانے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا بائی ڈیفالٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیں پوری دنیا میں 1.8 بلین، اگر میکسیمم بھی لگا لیا جائے 1.8 بلین لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب 24% پوری گلوبل پاپولیشن کی مسلمان ہیں، باقی 76% نہیں، ہاں 70، ہاں آئی تھنک 76% پاپولیشن جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو میجورٹی پوری دنیا کی پاپولیشن آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا، یو انڈرسٹینڈ؟ تو یہ جو آپ نے پہلے جملہ کہہ دیا نا کہ وہ صادق اور امین ہے، یہ تو سب لوگ مانتے ہیں، اس کو لے کے آگے چلتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بنیاد ہی غلط ہے۔ یہ آپ کی جو لاجک ہے اور آپ کی جو لاجک کا طریقہ ہے، وہ 75% پوری دنیا کی پاپولیشن پہ یہ والا لاجک لگ نہیں سکتا، کیونکہ آپ کا پورا لاجک کا بنیاد ہی اس چیز پہ ہے کہ حضرت محمد سچے تھے اور قرآن سچا ہے۔ اگر یہ بنیاد لے کے آپ آگے جائیں گے تو پھر آپ کی ساری لاجک کی چیزیں فٹ ہوں گی، لیکن اگر یہ بنیادی کھوکھلی ہے اور آپ نے بولا اس کو تو ثابت کرنے کے ہمارے پاس دوسرے طریقے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس دوسرا طریقہ کیا ہے۔ خبر دی کہ حضرت موسیٰ موجود تھے، حضرت عیسیٰ موجود تھے، انہوں نے یہ خبر دی کہ حضرت ابراہیم موجود تھے۔ حضرت میں ایک واقعہ ہے، اب میں یہ ایک ایک پوائنٹ اور پوائنٹ نمبر 5 پوائنٹ نمبر 6 کے اوپر ایکسپلین کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ثابت کر دیا ہوا ہے کہ آپ کی اس لاجک کی جو اصول آپ نے بنائے ہیں، ان کا اصول یہ آپ نے بنیادی طور پہ اپنی
اپنے صرف آڈینس کے لیے رکھا ہوا ہے، صرف جو مسلمان ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے یہ لاجک ہے ہی نہیں. تو یہ ایسا لاجک کا کیا فائدہ جو صرف آپ کے عقیدے کے بیس کے اوپر ہے. آپ اپنا عقیدہ پہلے ثابت کرو. آپ کہتے ہو کہ ہم لوگوں نے عقیدہ ثابت کر دیا ہے. تو کیا قیامت کے تعلق سے ہے، اور یہ رپورٹ کے خلاف کوئی ایسی چیز کہ جس میں بولنے کی دے دوں تو یہ میری طرف سے احسان ہے. مثال دی جا سکتی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں قدرت نے زبان نہیں رکھی لیکن آواز پھر بھی نکل رہی ہے. پتہ نہیں کتنے ڈیوائسز ہیں، لیکن اگر میں یہ نظیر آپ کو نہ بھی دوں تب بھی بات میری مضبوط ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں نہ کہ نظیر. اور دلیل وہ رول نمبر 4 ہے. کوئی یہ کہے کہ بھائی دلیل دے، دلیل کدھر ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ چیز خالص ٹیکسچول بیسڈ ہے، اس پر آپ لاجیکل ریزننگ کا مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم جو کہ ہمارے لیے صحیفہ صادقہ ہے، یعنی ایک صحیفہ صادقہ ہمارے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے. تو آپ نے جیسے ہی آپ یہ کہتے ہو نا ہمارے لیے، تو اس کا مطلب 75% پوری دنیا کی پاپولیشن کے لیے یہ آپ کا لاجک کام ہی نہیں کرے گا، صرف آپ کے لیے کام کرے گا کیونکہ آپ نے قرآن کو صحیفہ صادقہ مان لیا ہے. ایک سچا کلام ہے، اس میں یہ بات خدا نے لکھ دی ہے. اس کے باوجود اگر میں عقلی دلیل دوں، آپ دیکھا اس میں لکھ دی ہوئی ہے کیونکہ آپ قرآن کو صحیفہ صادقہ مانتے ہو. آپ کے لیے یہ سارے رول اس پہ اپلائی ہوں گے کیونکہ آپ نے سارے اصولوں کا بیس ہی یہ بنایا ہے کہ ثبوت قرآن سے لے لو. اگر بات ہے کوئی مسئلہ ہے تو قرآن سے لے لو ثبوت. تو آپ نے اب سمجھ رہے ہو یہ پورے اس چیز کی کرٹیسزم ہی یہی ہے کہ آپ نے بنیادی کسی ایسی چیز پہ بنائی ہے جو آپ نے ثابت نہیں کی. اب آپ کہتے ہو کہ ہم لوگوں نے ثابت کر دی ہوئی ہے، تو لیٹ سے آپ نے کیا کس طرح ثابت کی ہے؟ یہ دیکھیے ایک سیکنڈ، آواز آ رہی ہے؟ نو آئی تھنک آواز نہیں آ رہی تھی. میں نے شیئر کیا تھا یہ ٹیب اور وہ ٹیب شیئر نہیں ہوا. ایک سیکنڈ ہاں یہ والا ٹیب شیئر دس ٹیب. مان لیں گے یہاں پر یہ ایک illogical کلیم ان کی طرف سے آتا ہے جو ہماری اس پریزنٹیشن کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں. تو میں پہلے ہی بتا دوں کہ ہم ٹیکسچول ایویڈنس یا ٹیکسچول آرگیومنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اس کلام کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو ہم ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ کلام خدا کی طرف سے آیا. کوئی یہ کہے کہ میں سو سوری، آپ ایک دفعہ نہیں، ہزار دفعہ نہیں، کروڑوں دفعہ ثابت نہیں کر چکے. آپ لوگوں نے اپنی دلیلیں دی ہیں جس سے صرف مسلمان مان جاتے ہیں آپ کی باتیں کیونکہ وہ ان کا عقیدے کا حصہ ہے. آپ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا گاڈ کی طرف سے ہے. آپ اس کو لے کے چل رہے ہو کہ یہ آپ نے ثابت کر دیا ہے، اس لیے آپ اپنا باقی ساری بنیاد ان چیزوں پہ بنا رہے ہو. آپ کی فالٹی بنیاد ہے کلیم کا، جو ہے آپ کا جو جس چیز پہ کھڑی ہوئی ہے ساری کلیم وہی غلط ہے کیونکہ آپ نے یہ ثابت نہیں کیا. اگر ثابت کیا ہے تو کیوں 75% اور پوری دنیا کے لوگ آپ سے اگری نہیں کرتے؟ اگر آپ ویسے نمبرز کے لحاظ سے ایڈ پاپولم فالسی ہو جائے گی کہ زیادہ لوگ جس میں یقین کرتے ہیں وہ چیز سچی نہیں ہو جاتی. لیکن اس لحاظ سے میں صرف نمبر کے لحاظ سے نہیں شو کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو کہ ہم لوگوں نے کروڑوں دفعہ ثابت کی ہے، نہیں، آپ نے ثابت نہیں کی. آپ نے اپنی طرف سے ایکسپلینیشن دی ہے کہ بھئی اس لیے آپ لوگ مانتے ہو اور آپ سمجھتے ہو آپ لوگوں کی دلیلیں بہت اسٹرانگ ہیں، جبکہ جو آپ کے اپوزٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کی دلیلیں سنتے ہیں وہ آپ کی دلیلوں سے، جو پہلے سے مسلمان نہیں ہوتے یا جو پہلے سے انکلائنڈ نہیں ہوتے اسلام کی طرف، ان کو آپ کی دلیلیں کوئی اتنی سالڈ نہیں لگتی اور آپ کی دلیلوں میں بہت سارے جھول ہوتے ہیں، پرابلم دکھائے جاتے ہیں. اور جب آپ کو دکھایا جاتا ہے اینڈ میں آ کے آپ کیا کہتے ہو؟ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس چیز کو تو ہم لوگ مانتے ہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. تو اگر آپ عقیدے کے بیس پہ پھر ساری چیزیں یہ مانتے ہو اور پھر بولتے ہو کہ ہم لوگوں نے ثابت کر دیا، تو پھر آپ کی بنیادی کھوکھلی ہے اس لحاظ سے. تو آپ کی پریزنٹیشن بڑی اچھی ہے، یہ دیکھیں اتنا اصول، یہ اصول ہے، لیکن اگر اصول کی بنیاد آپ کی شروع سے ہی فالٹی ہے تو باقی سارے اصول آپ کی چیزوں پہ فٹ نہیں ہوتے. اگر آپ کی یہی والا اصول لے لیا جائے کہ بھائی
کیا کہتے ہیں کوئی اگر ابھی جیسے چلے چھوڑے میں پوائنٹ بائی پوائنٹ نہیں ایک اصول لوں گا کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان اصولوں کو پوائنٹ بائی پوائنٹ کرنے کا کیونکہ آپ بیسکلی کہو گے ہم لوگ تو اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے تو قرآن کو سچائی مان لیا ہے اور کیونکہ حضور صادق اور امین تھے اور وہ بھی ہم لوگوں نے مان لیا ہے تو اس لیے باقی ساری چیزیں فٹ ہوتی ہیں ہماری ایکسپلینیشن میں. ٹھیک ہے اگر آپ اس بنیاد پہ لے کے چلو گے تو یہ صرف لاجک آپ لوگوں کے مسلمانوں کے لیے اور وہ بھی اس لیے کہ بس آپ اپنا مذہب کو دکھا سکو لوگوں کو کہ یہ سچا ہے جبکہ آپ کے پاس اس کے سچ ہونے کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور آپ نے جس طرح اپنی اسی پریزنٹیشن میں کیا کہا ہے تو خدا کو نہیں مانتا تو پھر اس کے مرتبہ نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ کلام خدا کی طرف سے آیا. اب کوئی یہ کہے کہ میں تو خدا کو نہیں مانتا تو پھر اس کے لیے یہ پریزنٹیشن ہے ہی نہیں, پھر خدا کے وجود پر دیکھ لیا اس کے لیے پریزنٹیشن ہے ہی نہیں. تو بیچارے جو لوگ آپ کے خدا کو نہیں مانتے ان کے لیے آپ کا لاجک ہے ہی نہیں. تو وہ آپ کا لاجک بڑا خاص ہے, صرف اپنے لوگ جو آپ کی کہانیوں میں یقین کرتے ہیں اور آپ کی دلیلوں میں یقین کرتے ہیں ان کے لیے یہ لاجک ہے. کیا زبردست لاجک ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس آ رہے ہیں ملحد سیکھنے کے لیے. پلیز اس طرح کی آپ لاجک اگر کسی کو سکھاؤ گے اور بولو گے دنیا میں باقی سائنس اور دوسری چیزوں کو آگے لے کے پھرو آپ کی لاجک کے بنیاد پہ تو دنیا وہیں رہے گی جہاں اس وقت اسلامک کنٹریز ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ مسلمان کنٹری کیوں اتنے پیچھے ہیں اس طرح کے کاموں میں جس کاموں میں لاجک اور ریشنالٹی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن چلیں بات کریں گے. اگر خدا کا وجود ثابت ہو چکا اور یہ ثابت ہو چکا کہ خدا کی کیریکٹرسٹکس بھی ہیں اور یہ بھی ثابت ہو چکا کہ خدا کی ان کیریکٹرسٹکس میں ان صفات اور کوالٹیز میں ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ کلام کرتا ہے, وہ اپنی بات انسانیت کو پہنچانے پر قدرت نہ صرف یہ کہ قدرت رکھتا ہے بلکہ پہنچاتا ہے. جب یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئیں اور یہ ثابت یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہوئی, یہ آپ لوگوں کے دعوے ہیں, یہ ثابت نہیں ہوئے. ہو چکا کہ قرآن جیسا کوئی کلام آج تک نہیں لکھ سکا اور قرآن میں کانٹرڈکشن نہیں ہے وغیرہ 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 ساری چیزیں مان لو پہلے, پھر وہ ساری چیزیں ماننے کے بعد پھر آپ کے لاجک ان پہ لگاؤ تو پھر آپ کے لاجک فٹ ہوں گے. یہ کس قسم کا آپ کا لاجک ہے؟ یہ ساری چیزیں پہلے آپ مان لو. گاڈ ہے, وہ گاڈ آپ کا اللہ ہے, وہ اللہ ہزاروں کروڑوں سال سے بیٹھا ہوا تھا, اس نے پھر دنیا بنائی, پھر اس نے ڈائناسور بنایا, پھر اس نے پھر انسان کے اوپر سے پتہ نہیں کہاں سے ہیون سے نیچے بھیجا آدم حوا کو, ان کے بچوں نے آپس میں سیکس کیا, پھر انسانیت بنی, پھر پیغمبر آئے جن کو میسج بھیجا ایک دفعہ نہیں 2 کروڑوں دفعہ, اور بار بار میسج کرپٹ ہو رہا ہے اور اللہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, او میں نے اس پیغمبر کو میسج بھیجا, او یہ بھی کرپٹ ہو گیا, ادھر بھیجا یہ بھی, لاکھوں پیغمبر بھیج دیے, سارے میسج کرپٹ ہوتے جا رہے. اینڈ میں آ کے اتنے لاکھوں پیغمبروں کے بعد 1 لاکھ پتہ نہیں 16,000 پیغمبروں کے بعد اللہ کا نہیں مجھے ایک کو بھیجنا چاہیے جو فائنل کر دے اس میں سے. یہ ساری آپ کی کہانی پہلے مان لو اور پھر یہ والے کے لاجک آپ کی چیزوں پہ فٹ ہوں گے. کیا بات ہے لاجک کی. سر سوری ٹو سے دیٹ کہ آپ کے یہ جو اصول ہیں وہ اصول کی بنیاد غلط تھی, اس لیے آپ کی یہ جو لاجک کے جو ہے بنیاد یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہاں پرنسپل کے طور پہ وہ آئٹمس جو آپ نے لکھی ہے ہاں وہ میک سینس کرتی ہیں, لیکن اگر آپ نے اس کو ٹیکسچوئل ریفرنس پہ کرنا ہے اور اس ٹیکسٹ کو آپ نے ڈیوائن مان لینا ہے پھر تو آپ کے لاجک کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو آئی ڈونٹ تھنک اس کے علاوہ آئی تھنک رول نمبر 7 جو انہوں نے دیا ہے 6 اور 7 آپ ان کے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس طرح کے رول ہیں, لیکن یاد رکھیں یہ سارے 7 جو رول رکھے ہیں اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ پہلے آپ کو مسلمان ہونا ہے, پہلے آپ کو یہ ماننا ہے کہ قرآن اور اللہ ہے اور پھر آپ ان اصولوں کو اپنی لاجک پہ لگا سکتے ہیں. تو بس اس سے آگے آئی تھنک اگر کوئی اور 7 کے بعد انہوں نے کوئی خاص بات کی تو پھر میں اس پہ ریویو کروں گا, لیکن آئی مین بیسکلی وہ اپنے منہ سے ہی اقرار کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا لاجک صرف ہم لوگوں کے لیے ہے جو ہم لوگ آسمانی خیالی کہانیوں کو مانتے ہیں. جو اگر آپ نہیں مانتے قرآن کو سچا تو یہ لاجک آپ کے لیے بالکل کوئی فائدے کا نہیں ہے. اصل لاجک جو میں نے لاسٹ سیشن میں دکھایا تھا یونیورسٹیز میں جو کالجز میں پڑھایا جاتا ہے لاز آف لاجک اور یہ وہ سارا چیز پروپوزیشنل لاجک سارا کچھ وہ ریئل لاجک ہے جو لوگ سمجھتے ہیں, دنیا کے باقی سارے لوگ سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ مسلمان ہو اور آپ نے بس کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو تسلی دینی ہے کہ آپ
बोंगी कहानियों में क्यों यकीन करते हो, लेकिन आप बेवकूफ नहीं हो कि आप मानते हो कि मछली के पेट के अंदर बंदा बैठा रहा था पता नहीं कितने दिनों तक और फिर बाहर निकल आया। आप बेवकूफ नहीं हो, आप इन लॉजिक को इस्तेमाल करो तो आपकी सारी कहानियां सच्ची निकल आएंगी। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जिनको अपनी कहानियों में साबित करना है कि हमारी कहानियां बोंगी नहीं है। तो आप ये यूज करो लॉजिक के असूल, तो साबित हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट। तो